فاطمة صلى الله عليك فاطمة صلى الله عليك فاطمة صلى الله عليك فاطمة. من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین واللعنة الدائمة على اعدائهم اجمعین. السلام علیک ایتها الصدیقۃ الشہیدہ. السلام علیک ایتها الرضیۃ المرضیہ. اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلام المجید وفرقان الحمید وقول الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاطمة بضعة مني من آذاها فقد آذاني. وقال أيضا فاطمة بضعة مني وهي نور عيني وثمرة فؤادي وروحي التي بين جنبي. من آذاها فقد آذاني ومن آذاني فقد آذى الله ومن أغضبها فقد أغضبني يؤذيني ما آذاها. شہادت حضرت فاطمۃ الزہراء سلام اللہ علیہا سیدۃ الکونین مادر حسن و حسین ام الائمہ مادر سعادات حضرت فاطمۃ الزہراء سلام اللہ علیہا کی شہادت کی مناسبت سے آپ سب کی خدمت میں تسلیت اور تعزیت عرض کرتے ہیں، بالخصوص امام زمان علیہ السلام کی خدمت میں. اور انشاءاللہ آج حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کا معروف و مشہور خطبہ فدکیہ کے حوالے سے کچھ عرائض آپ کی خدمت میں عرض کریں گے. کچھ آج انشاءاللہ کل مزید اس کے حوالے سے روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے. عزیزان محترم، اللہ تعالیٰ سورہ احزاب کی آیت نمبر 57 میں یہ ارشاد فرماتا ہے کہ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ. چند باتیں مقدمتاً پھر انشاءاللہ خطبہ شروع کریں گے کہ بے شک وہ لوگ جو اذیت دیتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کو، یؤذون اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کو اذیت کرتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں. لعنہم اللہ، اللہ نے ان پر لعنت کر دی ہے، فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. وأعد لہم، اور ان کے لیے تیار کیا ہے عذابا مہینا، انتہائی خوار کرنے والا، ذلیل کرنے والا ان کے لیے عذاب تیار کر دیا ہے. اس آیت کے ذیل میں بہت ساری تفسیریں بھی کی گئی ہیں، بیان کیا گیا ہے، اور کس طرح سے رسول خدا کو اذیت لوگ کرتے تھے، کس طرح تکلیفیں دیتے تھے. اور رسول خدا کو اذیت دینا، خدا کو ڈائریکٹ تو کوئی اذیت نہیں کر سکتا، وہ تو غنی حمید ہے. تو رسول خدا کو اذیت در حقیقت خدا کو اذیت ہے. لیکن فرمایا کہ یؤذون اللہ و رسول، جو اللہ اور رسول کو اذیت کرتے ہیں. اللہ کو ڈائریکٹ کوئی اذیت نہیں کر سکتا، لیکن پس رسول کو اذیت کرنا خدا کو اذیت کرنا.
اب اس ہی حوالے سے رسول خدا کی انہی الفاظ کے ساتھ روایت موجود ہے حضرت فاطمہ الزہرا کے حوالے سے کہ جو کہ اہل سنت نے بھی اپنی کتابوں میں بہت زیادہ ذکر کی ہے اور تفصیل کے ساتھ موجود ہے کہ فاطمہ تم بضعۃ منی، فاطمہ میرا پارتن ہے، فاطمہ میرا حصہ ہے، جگر کا ٹکڑا نہیں کہا، میرا حصہ ہے، میرا باغ، بضعۃ منی، فاطمہ میرا حصہ ہے۔ فرمایا کہ یہ نور عینی، میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، میری آنکھوں کی نور ہے حضرت فاطمہ، وثمرۃ فؤادی، میرے دل کا چین ہے فاطمہ زہرا۔ یہ رسول خدا فاطمہ زہرا کی فضائل کو بیان کر رہے ہیں۔ وروحی، فاطمہ میری روح ہے جو میرے وجود کے اندر ہے، فاطمہ کو اپنی روح قرار دیا۔ اور پھر فرمایا من آذاہا فقد آذانی، جس نے فاطمہ زہرا کو اذیت کی اس نے مجھے اذیت دی، اور ومن آذانی فقد آذى اللہ، جس نے مجھے اذیت دی اس نے خدا کو اذیت دی۔ بس آیت کی تفسیر یہاں ہو گئی، الذین یؤذون اللہ ورسولہ، جو اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں۔ اور رسول خدا نے فرمایا کہ فمن آذاہا، جس نے فاطمہ زہرا کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، اور جس نے مجھے اذیت دی اس نے خدا کو اذیت دی، جس نے اسے غضبناک کیا اس نے مجھے غضبناک کیا، جس نے مجھے غضبناک کیا اس نے خدا کو غضبناک کیا۔ اب اس کے ذیل میں مختلف تاریخی جھوٹی روایتیں گھڑنے کی کوشش کی گئی کہ نعوذ باللہ یہ رسول خدا نے اس موقع پہ فرمایا کہ حضرت علی دوسری شادی کرنا چاہتے تھے، نعوذ باللہ کیا، اور اس طرح کی باتیں گھڑنے کی کوشش کی گئی تاکہ حقیقت سے پردہ ڈال دیا جائے، پردہ ڈال دیا جائے۔ حالی کہ مولا علی تو بی بی زہرا کے بعد بھی شادی نہ کرتے اگر بی بی کی وصیت نہ ہوتی، بی بی زہرا کی موجودگی میں مولا علی کو شادی کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ لہذا وہ طرح طرح کی روایتیں ڈھڑنے کی کوشش کی گئی اصل جرم سے اوپر پردہ ڈالنے کے لیے، اصل لوگوں کو چھپانے کے لیے کہ کنہوں نے اذیت کی حضرت زہرا کا، کون لوگ تھے جن سے بی بی زہرا ناراض ہو کے دنیا سے گئی، موجود ہے کتابوں میں۔ کون لوگ تھے کہ جن میں آخر دم تک بی بی زہرا نماز کے بعد ان کی بد دعا کرتی تھی اور یہ کہہ کے گئی کہ میں ان سے ناراض دنیا سے جا رہی ہوں۔ تاریخ کے حقائق کو مسخ کرنے کی کوشش کی گئی لیکن مسخ نہ کر سکے، اور یہ خطبہ فدقیہ آج بھی تاریخ کے سینے میں موجود ہے، اور جو بھی صدق کے دل کے ساتھ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے خطبہ فدقیہ کو پڑھتا ہے وہ حقیقی ایمان لے کے آتا ہے، وہ تشیع کے دائرے میں داخل ہوتا ہے، وہ حضرت زہرا کو محب بن جاتا ہے۔ ایک مصری ہے معروف ابو نعیم کے عبد المنعم کے نام سے، عبد المنعم حسن، یہ اہل سنت تھے۔ جب انہوں نے خطبہ فدقیہ کے اوپر ریسرچ کی اور خطبہ فدقیہ کو پڑھا تو اس کے بعد وہ شیعہ ہو گئے، اور انہوں نے ایک کتاب لکھی اس ٹاپک پہ، اور کتاب کا ٹاپک اور کتاب کا عنوان کیا تھا؟ بنور فاطمہ اہتدیت، یعنی حضرت زہرا کے نور سے میں ہدایت پا گیا۔ زہرا آج بھی ہدایت بانٹ رہی ہیں، جو بغیر تعصب کے ان کی زندگی کو مطالعہ کرے، خطبہ فدق کو ہی پڑھ لے۔ خطبہ فدقیہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی حقانیت کے اوپر اور تشیع کی حقانیت کے اوپر اور مولا علی کی ولایت کے اوپر بہترین سند ہے۔ خطبہ غدیر کے بعد خطبہ غدیر رسول خدا نے فرمایا، اور خطبہ فدقیہ بی بی نے فرمایا، اور اس کو ہم فقط جوڑ دیتے ہیں فدق کے ساتھ، نہیں، عنوان خطبہ فدقیہ ہے لیکن یہ تمام مولا علی کی ولایت کو بیان کر رہا ہے، خطبہ ہر حقیقت کو بیان کر رہا ہے کہ کس طرح سے ولایت کو ہم سے چھینا گیا۔ اور یہ خطبہ اہل سنت کی کتابوں میں موجود ہے، اہل سنت راویوں نے بھی نقل کیا ہے، اور ان راویوں میں سے حضرت عائشہ بھی موجود ہیں، ام المومنین عائشہ بھی موجود ہے، انہوں نے خطبے کو نقل کیا ہے، اور بہت ساری دیگر انصار کی خواتین نے نقل کیا ہے، مہاجرین نے نقل کیا ہے، اور سب سے بڑھ کر امام حسن، امام حسین، بی بی زینب، ام ایمن، ان افراد نے جو کہ حضرت زہرا کے قریب ترین افراد تھے، انہوں نے، اور جس ماجرہ کے شاہد تھے
انہوں نے اس خطبے کو نقل کیا، عن بیان کیا، اور اس خطبے کے تفسیر پہ، اس خطبے کی شروحات پہ بہت ساری کتابیں لکھی گئی. اتنا فصیح و بلیغ خطبہ ہے. اگر ہم اس خطبے کی کچھ خصوصیات کو بیان کرنا چاہیں، اس کے بعد ہم انشاءاللہ اس پہ آتے ہیں اصل خطبے پہ. کہ ایک تو یہ کہ یہ خطبہ اہمیت رکھتا ہے مختلف جہات سے، مختلف جہات سے اہمیت رکھتا ہے. ایک یہ کہ خطبہ دینے کا موقع کب ہے، کس موقع پہ یہ خطبہ دیا جا رہا ہے. اس موقع پہ یہ خطبہ دیا جا رہا ہے کہ جب رسول خدا کی رحلت ہو چکی ہے، جب مولا علی کو جو حق کے خلافت تھا وہ نہیں دیا گیا، لوگ غدیر کو بلا چکے ہیں. غدیر پہ رسول خدا نے بیعت لی تھی مولا علی کے حق میں، اور چند دن ہی گزرے تھے رسول خدا کی رحلت ہوئی، لوگوں نے بلا دیا غدیر کو، مولا علی کو خانہ نشین کر دیا گیا. جب فقط اس پر اکتفا نہیں کیا گیا بلکہ اہل بیت کے پاس ایک اقتصادی سورس جو تھا فدق کا باغ، اس کو بھی چھین لیا گیا، فدق کا حق غصب کر لیا گیا. اب ایسے موقع پہ کہ جب منافقت کھل کے سامنے آ چکی ہے، رسول خدا کے زمانے میں منافقین موجود تھے لیکن اپنے چہروں پہ نقاب رکھے ہوئے تھے، انہوں نے چھپے ہوئے تھے. سورہ منافقین اس بات پہ شاہد ہے. یہ نہیں کہہ سکتے کہ منافقین موجود نہیں تھے، منافقین موجود تھے. قرآن کریم میں سراسر آیات منافقین کے بارے میں موجود ہیں. اصلی مسلمانوں کے درمیان چھپے ہوئے منافقین موجود تھے، لیکن رسول خدا کے بعد وہ منافقت عیاں ہو کے سامنے آ گئی. اب وہ دشمنیاں کھل کے سامنے آ گئی، وہ حسد، وہ کینہ جو منافقین کے دلوں میں موجود تھا رسول خدا کے بعد کھل کے سامنے آ گیا. کیونکہ رسول خدا دیوار تھے، رسول خدا تجاوز نہیں کرنے دیتے تھے، اور رسول خدا کے سامنے ان کی کچھ چلتی نہیں تھی. جو ہی رسول خدا دنیا سے گئے وہ منافقت کھل کے سامنے آ گئی. ایسے موقع میں بی بی نے یہ خطبہ عنایت فرمایا. اور دوسرا اس خطبے کی اہم خصوصیت یہ کہ کلام معصوم ہے. بی بی 14 معصومین میں سے ایک معصومہ ہے، بلکہ یوں کہا جائے کہ تمام معصومین اور تمام ائمہ کی حجتیں ایک طرف اور بی بی زہرا کی حجت ایک طرف. کیونکہ ائمہ معصومین نے خود فرمایا نحن حجج اللہ علی الخلق، ہم مخلوقات کے اوپر اللہ کی حجتیں ہیں. وجدتنا فاطمہ حجت علینا، فاطمہ زہرا ہمارے اوپر بھی حجت ہے. یہ بی بی زہرا کا مقام ہے. ائمہ معصومین نے بیان فرمایا کہ ہمارے اوپر ہماری جدہ، ہماری ماں زہرا ہمارے اوپر حجت ہے. حجت کون ہے؟ حجت وہ ہے جو کہ زمین اور آسمان کے درمیان اتصال کا ذریعہ ہے، زمینیوں کو آسمان سے وصل کرنے والی حجت ہوتی ہے. سبباً بین الارض والسماء. حجت خدا وہ ہوتا ہے کہ اگر حجت خدا زمین پر نہ ہو تو زمین اور آسمان کا ناطہ ہی ختم ہو جاتا ہے. تو بی بی زہرا وہ حجت الہی ہیں. اس لیے یہ کلام معصوم اور وہ بھی کلام منسجم کہ آپ روایات احادیث پڑھتے ہیں، وہ ایک جملہ ایک لفظ ہوتا ہے، ایک طرح کلمہ ہوتا ہے. لیکن جب خطبہ ہوتا ہے تو اس خطبے میں ہر کلمہ دوسرے کلمے کے ساتھ اور ہر جملہ دوسرے جملے کے ساتھ ملا ہوا ہے اور ایک خاص ہدف کے تحت ہوتا ہے. جس طرح ایک سورہ مکمل ہوتی ہے ایک سورت، اسی طرح خطبہ ایک مکمل حالات کی ترجمانی کر رہا ہوتا ہے. تو لہٰذا یہ کلام معصوم اور خطبے کی صورت میں اہمیت رکھتا ہے. اور اس کے علاوہ اس خطبے کی جامعیت، یعنی یہ خطبہ اتنا جامع ہے کہ اب اس کو اگرچہ خطبہ فدقیہ کا نام دیا گیا لیکن یہ فقط فدق پر نہیں ہے. فدق ایک پیراگراف، ایک حصہ اس کا فدق پر ہے. خطبہ توحید کی صفات کو بیان کیا گیا، اس میں رسول خدا کی رسالت اور ان کے ہدف، بعثت کے ہدف کو بیان کیا گیا، مسلمانوں کی اجتماعی حالت کو بیان کیا گیا، سیاسی حالت کو بیان کیا گیا اس خطبے میں، عبادات کے فلسفے کو بیان کیا گیا، احکام شرعی کو بیان کیا گیا اس خطبے کے اندر. اور مولا علی علیہ السلام کی اسلام کی نسبت کیا اہمیت ہے اس چیز کو بیان کیا گیا.
اور اس خطبے میں اور بہت ساری چیزیں بیان کی گئی، قرآن کریم کو بیان کیا گیا. اور یہاں ایک نقطہ موجود ہے کہ بی بی زہرا سلام اللہ علیہا اگر فقط اپنا حق مانگنے آئی تھی، خطبہ فدق کے حوالے سے باغ فدق کا معاملہ تھا، تو فقط آ کے تھوڑی سی گفتگو کرتی اور آ کے اپنا حق مانگتی، ڈائریکٹ بات کرتی. لیکن نہیں، بی بی زہرا سلام اللہ علیہا اس نبوت اور وحی کی پروردہ ہیں کہ جہاں پہ علم کے سرچشمے ہیں. بی بی زہرا سلام اللہ علیہا نے ایسا خطبہ دیا کہ تاریخ شاہد ہے اور آج تک تفسیریں کر رہی ہے. فصاحت و بلاغت پہ انتہا کا خطبہ. اور اس پہ نقطہ موجود ہے کہ بی بی زہرا سلام اللہ علیہا نے ان لوگوں کا منہ بند کر دیا کہ جنہوں نے بعد میں کہا بھی کہ یہ تو ایک خاتون تھی، غصے میں تھی، غضب میں تھی، آ کے خاتونوں جس طرح خواتین باتیں کرتی ہیں آ کے 4 باتیں کر کے چلی گئیں اپنا حق جتانے کے لیے، خواتین کی باتوں کی کیا اہمیت. لیکن بی بی زہرا نے ان لوگوں کی زبان کو اس خطبے سے ہی بند کر دیا. یہ کوئی عام خاتون نہیں ہے کہ جو اتنا تفصیل سے خطبہ دے رہی ہیں کہ جس میں فلسفہ نبوت کو بیان کر رہی ہیں، جس میں توحید کی صفات کو بیان کر رہی ہیں، جس میں عرفان کو بیان کر رہی ہیں، جس خطبے کے اندر بی بی زہرا سلام اللہ فلسفہ احکام کو بیان کر رہی ہیں، فلسفہ عبادات کو بیان کر رہی ہیں، جس خطبے کے اندر بی بی زہرا قرآن کریم کی اہمیت کو بیان کر رہی ہیں، جس خطبے کے اندر بی بی زہرا مسلمانوں کی حالت کو بیان کر رہی ہے. اس کا مطلب یہ کہ یہ کوئی عام خاتون نہیں ہے. اس کو کوئی عام خاتون یا جذباتی بات کہہ کے ٹال نہ دینا. لہذا جو بعد میں انہوں نے کہا اور لوگوں کو خاموش کرنے کی کوشش کی کہ یہ خاتون کی جذبات میں آ کے غصے میں آ کے چند باتیں کر کے ان کی اہمیت نہ دو، لیکن بی بی زہرا نے اس خطبے سے بتا دیا کہ میں کوئی عام خاتون نہیں ہوں، کوئی جذبات میں آ کے بات صرف کر کے نہیں جا رہی بلکہ حقائق کو بیان کر رہی ہوں. تمہاری آنکھیں کھولنے آئی ہوں. تم جس راستے سے انحراف تم نے کیا ہے، جس راستے پہ تم چل پڑے ہو، اس کا سر انجام غلط ہے. تم ہدایت سے منحرف ہو گئے ہو. میرے بابا نے جو تمہیں ہدایت دی تھی اس ہدایت سے تم باقی نہیں رہے، اس ہدایت سے ہٹ گئے ہو. تو اس لحاظ سے یہ خطبہ بہت اہمیت کا حامل ہے. اس خطبے کے بہت سارے حصے یا جو وہ بند کیے جا سکتے ہیں، مختلف فراز کیے جا سکتے ہیں اور اس حساب سے خطبے کو ہم تقسیم بندی کر سکتے ہیں. کہ وقت کی گنجائش نہیں کہ ہم سارا خطبہ بیان کر سکیں، لیکن اس میں چند اہم چیزوں کو بیان کریں گے. ایک تو یہ کہ خطبہ آپ دیکھیے کس ماحول میں یہ خطبہ دیا جا رہا ہے. جیسے میں نے عرض کیا کہ رسول خدا کی رحلت ہو چکی ہے. اس تناظر میں جب ہم خطبے کو دیکھتے ہیں تو پھر ہمیں سمجھ آتی ہے کہ اصل معاملہ کیا ہے، اصل معاجرہ کیا ہے. بی بی زہرا کیوں مجبور ہو گئی دربار میں آ کے خطبہ لینے تھے؟ کیا وجہ پیش آ گئی ہے؟ رسول خدا کی رحلت ہو چکی ہے. رسول خدا کے زمانے میں خاندان عصمت و طہارت تقدس کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، کسی کو حق کی جسارت نہیں ہے. خطبے کو مختلف پارٹس میں کیا گیا ہے. سب سے پہلا حصہ آپ دیکھیں، توجہ کریں تو حمد اور ثناء الہی کے حوالے سے ہے کہ بی بی زہرا سلام اللہ علیہا حمد و ثناء الہی اور اتنی خوبصورت انداز سے حمد و ثناء الہی کی وہی انداز ہے جو رسول خدا کا اور مولا علی کا ہے. اس سے پہلے کہ ہم اس بات پہ آئیں، سب سے پہلے یہ کہ جیسے بی بی زہرا سلام اللہ علیہا تشریف لائی ہیں، وہ بھی بہت اہم ہے، بیان کرنے کے قابل ہے کہ کس انداز سے بی بی زہرا سلام اللہ علیہا دربار میں تشریف لائی ہیں. اور روایات نے اس کو باقاعدہ عنوان بیان کیا ہے کہ کس انداز سے بی بی زہرا سلام اللہ علیہا چل کے تشریف لائیں. فرمایا گیا کہ ابتدا میں سب سے پہلا حصہ آپ دیکھیں، توجہ کریں تو حمد اور ثناء الہی کے حوالے سے ہے
کہ بی بی زہرا سلام اللہ علیہا حمد و ثناء الہی اور اتنی خوبصورت انداز سے حمد و ثناء الہی کی وہی انداز ہے جو رسول خدا کا اور مولا علی کا ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم اس بات پہ آئیں، سب سے پہلے یہ کہ جیسے بی بی زہرا سلام اللہ علیہا تشریف لائی ہیں، وہ بھی بہت اہم ہے، بیان کرنے کے قابل ہے کہ کس انداز سے بی بی زہرا سلام اللہ علیہا دربار میں تشریف لائی ہیں، اور روایات نے اس کو باقاعدہ عنوان بیان کیا ہے کہ کس انداز سے بی بی زہرا سلام اللہ علیہا چل کے تشریف لائیں۔ فرمایا گیا کہ ابتدا میں اس میں کہ لما اجمع، خلیفہ کا نام ہے کہ علامن فاطمہ فدخن وصرف عاملها منها وبلغ ذلك لاست خمارها على رأسها۔ بہت اہم الفاظ ہیں اور کس انداز سے بی بی زہرا خاتون کے لیے ایک نمونہ کامل ہے حضرت زہرا۔ فرمایا کہ جب خلیفہ نے آپ کے حق کو غصب کیا اور آپ کے جو نمائندے تھے باغ فدق میں ان کو نکال دیا، تو اس وقت بی بی زہرا کو جب پتہ چلا تو آپ نے کیا کیا، آپ نے ایک بڑا سارا مکنا لیا اور اس مکنا اپنے سر پہ ڈالا، وہ بڑا مکنا، اس کو لفظ خمار کہا گیا ہے۔ خمار، اس خمار کو اس سے اپنے آپ کو ڈھانپا اور اس کے بعد وشتملت بجلبابہا، اور ایک بڑی چادر لی جو پورے بدن کو ڈھانپنے والی، یعنی اس خمار کے اوپر ایک بڑی چادر لی، اور اس چادر کو کرنے کے بعد واقبلت فی لمۃ من حفظتها ونساء قومها، پھر اپنے عزیزوں، اپنے قریبیوں اور اپنے جو نزدیکی خواتین تھی ان کے جھرمٹ میں بی بی زہرا کس انداز سے آئی ہیں، اپنی عزیزوں، اپنے بچوں اور اپنی خواتین کے کو اپنی قوم کے خواتین کے جھرمٹ میں بی بی زہرا سلام اللہ علیہا تشریف لاتی ہیں۔ کس انداز سے آتی ہیں کہ فرمایا اس انداز سے بی بی زہرا قدم اٹھا رہی تھی جس طرح سے رسول خدا قدم اٹھایا کرتے تھے، اس انداز سے چل رہی تھی بی بی زہرا جس طرح رسول خدا چلا کرتے تھے، اور آپ کی چادر زمین کے اوپر لکیریں کھینچتی ہوئی آ رہی تھی۔ اللہ اکبر، یعنی اس خوبصورت انداز سے بی بی زہرا کا پردہ تھا کہ ایک طرف تو خواتین کے جھرمٹ تھا اور دوسرا یہ کہ آپ کی چادر زمین پہ یعنی اس لکیریں کھینچتی ہوئی آ رہی تھی، یعنی اس حد تک کہ پاؤں کا پردہ بھی، اس حد تک بی بی زہرا سلام اللہ علیہا پردے کا خیال رکھتے ہوئے تشریف لاتی، اور جب مسجد میں آتی ہیں تو پردہ جو ہے وہ لگایا جاتا ہے۔ وہاں پہ مہاجرین موجود تھے، انصار موجود تھے، خلیفہ مسند خلافت کے بیٹھا تھا، اور آ کر جو ہے وہ بی بی زہرا سلام اللہ علیہا نے سب سے پہلے سلام جو ہے وہ آ کے ایک فرمایا گیا کہ زور سے ایک آہ کھینچی اور چیخ ماری، فرمایا کہ فنیتت دونہا ودون الناس ملاتن فجلست ثم انتن ارتجت لها القلوب۔ بی بی زہرا سلام اللہ علیہا نے ایک آہ بری اور ایک چیخ ماری کہ لوگوں کے دلوں میں سوز اور غم اٹھ گیا اور پوری مسجد میں گریا شروع ہو گیا، زن و مرد سب گریا کرنے لگے، رونے لگے، سب گریا کرنے لگے، کافی دیر تک گریا ہوتا رہا۔ بی بی زہرا سلام اللہ علیہ نے ان کی خاموش ہونے کا انتظار کیا، خاموش ہوئی تو پھر بی بی زہرا سلام اللہ علیہ نے اپنا خطبہ شروع کیا اور فرمایا کہ الحمدللہ علی ما انعم وَلَهُ الشُّكْرُ عَلَى مَا أَلْهَمَا وَالثَّنَاءُ بِمَا قَدَّمَ مِنْ عُمُومِ نِعَمٍ ابْتَدَاهَا۔ فرمایا کہ ثناء کامل ہے اللہ کے لیے ان نعمتوں پر جو اس نے عطا فرمائی، اس کا شکر ہے اس سمجھ پر جو اس نے عنایت فرمائی ہے، جو الہام عنایت کیا ہے، جو انسان کے اندر اللہ نے عقل رکھ دی ہے، ضمیر رکھ دیا ہے، جو اس کو بتاتا ہے یہ چیز غلط ہے یہ درست ہے، کہ جب انسان کے اندر اللہ تعالی نے تشخیص رکھ دی ہے، اس کے اوپر اللہ کا شکر ہے کہ وہ سمجھ سکتا ہے یہ اچھا ہے برا ہے، کسی کے بتانے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی۔ والثناء بما قدم، اور ثنا ہے اور توصیف ہے ان نعمتوں پر جو اس نے
پہلے سے میں عطا کر دی. ہمارا کوئی حق تو نہیں تھا ان نعمتوں پہ، لیکن اس نے ہمیں عطا کر دی. یہ کیا مقصد ہے بی بی زہرا کا اس طرح سے بیان کرنے کا کہ بی بی زہرا سلام اللہ علیہا یہیں سے ثناء خدا اور توصیف بیان کرتے ہوئے آگے بڑھتی ہیں، اور جب نبوت اور ان چیزوں کو بیان کرتی ہیں کہ تمہارا جو ان چیزوں پہ حق نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے بغیر استحقاق کے تمہیں عنایت دے دی. اور اگر کوئی تم میں سے کوئی مسلمان ہو گیا تو یہ احسان نہیں ہے خدا کے اوپر کہ نعوذ باللہ تم خدا کے اوپر احسان جتلاؤ کہ ہم مسلمان ہو کہ ہم نے بڑا احسان کیا. نہیں، یہ تو تمہیں ان نعمتوں پہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ جو اس نے تمہیں نعمتیں عنایت کی. ان نعمتیں کو بغیر کسی استحقاق کے تمہیں عنایت کر دیا. تو آگے صفحے پہ دیکھیں تو یہ بیان فرمایا کہ وہ سبوغ اعلی اسداہا، اور ان ہماگیر نعمتوں پر جن کے عطا کرنے میں اس نے پہل کی. تم سے کچھ مانگا ہے، مانگے بغیر تمہیں عنایت کی بہت ساری نعمتیں ہیں. اور ان نعمتوں کی فراہمی میں تواتر کے ساتھ فراوانی اتنی نعمتیں ہیں کہ ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها وجمع الاحصاء عددها، یہ نعمتی دائرہ شمار سے وسیع تر ہیں. یعنی اسی آیت کی تفسیر کر رہی ہے بی بی زہرا کہ ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو ان کو کا احاطہ نہیں کر سکو گے. اور سورہ رحمان میں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کون کون سی اللہ کی نعمتوں کو تم جھٹلاؤ، کون سی آلاء ربکما تکذبان، کہ اللہ کی اللہ تعالیٰ کی کون سی نعمتوں کو تم چٹلاؤ گے. کبھی ای آلاء ربکما تکذبان، کہ اللہ تعالیٰ کی کون کون سی نعمتوں کو تم چٹلاؤ گے. کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نعمتیں تمہیں عنایت کی دائرہ شمار سے بھی وسیع تر ہے. ان کی ادائے شکر کی حدود تک رسائی بہت بعید ہے کہ انسان جتنا مرضی بھی شکر کرتا رہے وہ ان کا شکر بجا نہیں لا سکتا. جیسے کہ امام زین العابدین فرماتے ہیں خدایا میں تیری نعمتوں پہ کیسے شکر بجا لاؤں، کہ جب ہر ایک نئی سانس اس پہ شکر بنتا ہے. جب انسان سانس لیتا ہے تو ایک شکر، ہاں جب سانس لیتے ہوئے دو ہوا باہر نکالتے ہیں ہوا اندر لے کے آتے ہیں، یہ سانس جو لینا ہے اس پہ ہر ایک سانس پہ دو شکر. اور پھر اگر شکر پہ ہم سجدہ بجا لیں، ان نعمتوں پہ سجدہ بجائے تو اس سجدے کی بھی شکر کہ اللہ نے مجھے توفیق دی کہ میں سجدہ بجا لوں. کیسے اللہ کی نعمتوں پہ شکر بجا لایا جائے. یہ بی بی زہرا سلام اللہ علیہا اس توحید کو بیان کر رہی ہیں کہ انتم الفقراء الی اللہ، لوگو تم فقیر ہو اللہ کے، وہو الغنی الحمید، وہ غنی ہے بے نیاز ہے، اس کو ضرورت نہیں تھی تمہاری، نہ تمہارا استحقاق تھا کہ تمہیں وہ یہ نعمتیں عنایت کرتا، اور نہ ہی تم اس قابل تھے کہ تمہیں یہ نعمتیں دیتے، لیکن اس نے خود اپنی طرف سے یہ نعمتیں تمہیں عنایت کی ہیں، اور جو ہے وہ تمہیں شکر بجا لانا چاہیے اس کا. جی تمہیں چاہیے کہ ان کا شکر بجا لاؤ. ان نعمتوں کے اوپر تمہارا کام ہے کہ شکر بجا لانا. تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں تاکہ چونکہ وقت میں کمی ہے کہ ہم جو ہے وہ پورا خطبہ مکمل تو قطع نہیں کر سکیں گے. اگلے حصے کی طرف آتے ہیں. میں آپ کو پیج نمبر بتاؤں گا، اس پہ آپ آ جائیں تاکہ تھوڑا سا آگے بڑھتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو بیان کرنے کے بعد جو ہے وہ بی بی زہرا سلام اللہ علیہا آتی ہیں
گواہی دیتی ہیں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے اوپر، اور اس کے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے ہدف اور مقصد کو بیان کرتی ہیں کہ بی بی زہرا سے ہم فرماتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے رسول خدا کو کیوں بھیجا، کس ہدف کے تحت بھیجا۔ پیج نمبر 45 تک آ جائیں۔ پیج نمبر 45 میں فرمایا وَاشْهَدُ أَنَّ أَبِي مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ۔ اب یہاں پہ جملے پہ نگاہ دوڑائیں، آپ فرما رہی ہیں بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کہ میں گواہی دیتی ہوں، اشہد ان ابی، میں گواہی دیتی ہوں کہ میرے بابا محمدن رسول خدا، عبدہ اس کے عبد ہے، ورسولہ اور اس کے رسول ہے۔ یہ بی بی زہرا کا یہ فرمانا کہ میرے بابا، یہ اس بات کے اوپر تاکید ہے کہ میرے بابا ہے، میں کون ہوں، مجھے ذرا پہچانو تو صحیح۔ مختار وانتجب قبل ان ارسلہ، رسول خدا کون تھے کہ جنہیں ان کی خلقت سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے انتخاب کیا، برگزیدہ کیا، انتخاب کیا، ان کو بھیجنے سے پہلے، ان کی تخلیق سے پہلے ان کا نام معین کیا، ان کا نام روشن کیا۔ اور پھر آگے یہ ارشاد فرمایا کہ آگے بڑھتے جائے، آگے یہ ارشاد فرمایا وَاصْطَفَاهُ قَبْلَ أَنِ ابْتَعَثَهُ، اور مبعوث کرنے سے پہلے انہیں منتخب کیا، کہ جب مخلوقات ابھی پردہ غیب میں پوشیدہ تھیں، کسی کو خبر نہیں تھی۔ لم یکن شیئا مذکورا، تم قابل ذکر چیز نہ تھے، کچھ بھی نہ تھے۔ سورہ انسان کیا فرمایا؟ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذکورا، کہ انسان کے اوپر وہ وقت نہیں آیا کہ جب وہ قابل ذکر چیز نہ تھا، پھر ہم نے اسے انا خلقناہ من نطفۃ امشاج، ایک اچھلتے ہوئے نطفے سے اس کو پیدا کیا۔ آج یہ انسان ہمارے سامنے کرتا ہے، اپنی خلقت کو بھول گیا ہے کہ تم اصلا قابل ذکر چیز تھے۔ یہ بھی یہی تو فرما رہی ہیں کہ ذل خلائق بالغیب مکنون، اصل مخلوقات کی خبر ہی نہیں تھی، پردے غیب میں پوشیدہ تھی۔ اللہ نے اس وقت ہی میرے بابا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انتخاب کیا، مبعوث کرنے سے پہلے انہیں منتخب کیا۔ وحشتناک تاریکیوں میں گم تھے تمہاری خبر ہی نہیں تھی۔ وَبِنِہَایَةِ الْعَدَمِ مَقْرُونًا، اور عدم کی آخری حدود میں دبی ہوئی تھی۔ لم یکن شیئا مذکورا، تم قابل ذکر چیز نہ تھے۔ بی بی زہرا سلام اللہ علیہ قرآن کی تو تفسیر کر رہی ہیں، پورے خطبے میں سراسر قرآن نظر آتا ہے اور قرآن کی آیات نظر آتی ہیں۔ بی بی زہرا سلام اللہ علیہ کے خطبے کو اس نظر سے آپ دیکھیں کہ ہر جملے میں قرآن کی کوئی آیت نظر آئے گی آپ کو۔ اور پھر فرمایا وَأَحَاطَةً بِحَوَادِثِ الدُّهُورِ مَعْرِفَةً، اور آئندہ رونما ہونے والے ہر واقعے پر احاطہ تھا۔ وَبِمُوَاقِعِ الْمَقْدُورِ، تمام مقدرات کی جائے وقوع کی شناخت تھی۔ اس نے بھیجا رسول خدا کو، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہدف کے تحت آئے، اس کو بھی بیان کیا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے تاکہ تم لوگوں کو جہالت کی تاریکیوں سے نکالیں۔ تم جو بتوں کی پوجا پاٹ میں مصروف تھے، تمہیں ان بتوں سے ہٹا کے اللہ کی توحید کی طرف لے کے آئیں۔ یہ بیان کرنے کے بعد بی بی زہرا سلام اللہ بیان فرماتی ہیں کہ میرے بابا، میرے والد گرامی نے اندھیروں کو اجالے میں تبدیل کیا، دلوں کو سے وہام کو اور آنکھوں سے تیرگی کو دور کیا، لوگوں کو ہدایت کا راستہ دکھایا۔ لہذا حضرت زہرا سلام اللہ علیہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی فلسفہ خلقت اور ان کی بعثت کے ہدف کو بیان کرتے کرتے آگے آتی ہیں، اور اگلے حصے میں بی بی زہرا سلام اللہ علیہ، پیج نمبر 51 پہ آ جائیں۔ بی بی زہرا سلام اللہ علیہ آتی ہیں یہاں تک کہ فرمایا کہ جب رسول خدا دنیا سے چلے گئے تو آپ نے اپنی امت کو ایسے ہی نہیں چھوڑ کے گئے۔ وَبَقِيَّةٌ اسْتَخْلَفَ عَلَيْكُمْ،
آپ نے اپنے گرام بہا ذخیرے کو تمہارے درمیان جانشین بنایا ہے، ایسے نہیں تمہیں چھوڑ کے چلے گئے۔ وَمَعَنَا کتاب اللہ، ہمارے ساتھ کتاب اللہ موجود ہے، اللہ کی کتاب بھی ہمارے درمیان ہے۔ وہ کتاب اللہ، جو کتاب ناطق ہے، وہ کتاب اللہ ناطق، وہ بولنے والی کتاب ہے۔ قرآن صادق ہے، نور الساطع ہے، ضیاء اللہ ہے۔ قرآن کی صفات کو بیان کرنا شروع کر دیا۔ یہ رسول بی بی زہرا کس سے خطاب کر رہی ہیں؟ ان لوگوں سے جو یہ دعویٰ کر رہے تھے کہ حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے کتاب اللہ کافی ہے۔ تو بی بی زہرا فرما رہی ہے اگر تمہارا یہ دعویٰ تھا حسبنا کتاب اللہ، تو یہ قرآن، یہ کتاب اللہ تمہارے درمیان موجود ہے، اس کو کیوں تم نے پشت ڈال دیا ہے؟ اب قرآن کے خلاف فیصلے کرنے شروع کر دیے تم نے۔ اگر حسبنا کتاب اللہ ہی کا دعویٰ تھا تو یہ کتاب موجود ہے ہمارے سامنے، ناطق بولنے والی ہے، الصادق سچی ہے، النور الساطع چمکتا ہوا نور ہے، ضیاء اللہ میں روشن چراغ ہے، مبینۃ البصائر اس کے دروس عبرت و واضح ہیں، منکشفۃ سرائر اس کے اسرار و رموز آشکار ہیں، متجلیۃ الظواہر اس کے ظاہری معانی روشن ہیں، مغتبط بہ اشیاء اس کے پیروکار قابل رشک ہیں۔ کتنے خوبصورت انداز سے بی بی زہرا سلام اللہ علیہا قرآن کی تعریف کریں کہ قرآن کیا ہے، قرآن کی تفسیر کر رہی ہیں، قرآن کی فضیلت کو بیان کر رہی ہیں کہ قرآن کے ذریعے سے تم آگے بڑھ سکتے تھے، اپنے آپ کو بچا سکتے تھے، ہدایت کے راستے پہ گامزن ہو سکتے تھے، لیکن تو قرآن کو تم نے فقط ظاہری حد تک رکھا ہے، اس کے احکام کو پس ڈال دیا ہے، قرآن کی اندر تم تدبر نہیں کرتے، قرآن میں غور و خوض نہیں کرتے۔ اور آگے آئیں اور پھر بی بی زہرا سلام اللہ، پیج نمبر 55 پہ آئیں، بی بی زہرا سلام اللہ علیہ قرآن کے ساتھ پھر عطرت کی اہمیت اور فضیلت کو بھی بیان کرتی ہیں کہ قرآن کے ساتھ رسول خدا نے دوسری چیز عطرت کو چھوڑا، اور یہ دونوں آپس میں ہم آہنگ ہیں، اور لہذا جہاں بڑا اہم جملہ بی بی نے فرمایا وَطَاعَتُنَا نِظَامًا لِلْمِلَّةِ، اللہ اکبر، کہ ہماری اطاعت کو امت کی ہمانگی کا ذریعہ قرار دیا۔ اگر لوگ ہماری اطاعت کرتے تو اس امت کے اندر ہمانگی ہوتی، یہ کبھی فرقوں میں نہ بٹتے، کبھی بھی فرقوں میں نہ بٹتے، یہ مسلمان کبھی فرقوں میں نہ بٹتے۔ بی بی نے یہ بیان فرمایا وَطَاعَتُنَا نِظَامًا لِلْمِلَّةِ، اللہ نے ہماری اطاعت کو امت کی ہمانگی کا ذریعہ قرار دیا تھا۔ وَأَمَامَتَنَا أَمَانًا لِلْفُرْقَةِ، اور ہماری امامت کو تفرقہ سے بچانے کا ذریعہ قرار دیا تھا۔ وَالْجِهَادَ عِزًّا لِلْإِسْلَامِ، اور جہاد کو اسلام کی سربلندی کا ذریعہ قرار دیا تھا اللہ تعالیٰ۔ اور جہاد فقط جنگ کو نہیں کہتے، قتال کو نہیں کہتے، جہاد کا معنی وسیع ہے۔ جہاد اللہ کی راہ میں کوشش کرنا، جہادن فی سبیل اللہ، یعنی اللہ کی راہ میں کوشش کرنا، ہر ایک اللہ کی راہ میں جو کوشش ہے اس کو جہاد کہتے ہیں، صحیح، فقط قتال نہیں ہے جہاد۔ لہذا بی بی زہرا سلام اللہ علیہ نے اس میں بیان فرما دیا کہ اہمیت کیا تھی ہماری، ہم اسلام کی حفاظت کا ذریعہ تھے، ہم تفرقے سے نجات کا باعث تھے۔ اگر ہماری اطاعت کرتے اور مولا علی کی ولایت پہ سب اکٹھے ہو جاتے، جیسے ائمہ معصوم نے فرمایا کہ اگر لوگ علی علیہ السلام کی ولایت پہ جمع ہو جاتے تو اللہ تعالیٰ جہنم کوئی خلق نہ کرتا، سب لوگ علی کی ولایت پہ جمع ہو جاتے۔ مولا علی کی ولایت سے تم نے منہ موڑا ہے، یہ ولایت تو تمہیں تفرقہ سے بچانے کے لیے تھی، نظام للملہ تھی، اللہ نے ہماری اطاعت کو اس لیے واجب کرا دیا تھا، تمہارے فائدے کے لیے تھی۔ اور پھر بی بی زہرا سلام اللہ علیہا ان تمام چیزوں کے فلسفے کو بیان کر رہی ہیں، امر بالمعروف کو کیوں قرار دیا، والدین کی اطاعت کو کیوں اللہ تعالیٰ نے ان کے احسان کرنے کو قرار دیا، صلہ رحم صلہ رحمی کو اللہ تعالیٰ نے کیوں واجب قرار دیا، نماز کو کیوں واجب قرار دیا، روزے کو کیوں واجب قرار دیا، ان تمام
فرائض اور واجبات کی علت اور فلسفے کو بیان کرتی کرتی بی بی زہرا سلام اللہ ہر ایک کے فلسفے کو بیان کر رہی ہیں، اور اس سے بی بی زہرا کے علم کا اندازہ ہوتا ہے کہ بی بی زہرا کس قدر علم کے حامل ہیں، ہر ایک چیز کی فلسفے کو بیان کر رہی ہیں، اور پھر توحید کے مدارج کو بیان کرتے کرتے آتی ہیں پیج نمبر 58 پہ، پیج نمبر 58 نکالے، فرمایا کہ اگر تم مجھے نہیں جانتے تو جان لو۔ بہت اہم موڑ پہ بی بی زہرا سلام اللہ علیہ آتی ہیں، اپنے خطبے کے اہم موڑ پہ۔ نیچے آ جائے تھوڑا سا، فرمایا اعلموا ایھا الناس، اے لوگو، یہاں بہت اہم چیز ہے۔ ثم قالت، بی بی زہرا نے فرمایا ایھا الناس اعلموا انی فاطمہ، اے لوگو جان لو میں فاطمہ ہوں۔ اب یہ بی بی زہرا کیوں فرما رہی ہے فاطمہ؟ کیا لوگ نہیں جانتے؟ مدینہ کے لوگ وہیں پلی ہیں، وہیں بڑی ہیں بی بی زہرا، کیا مدینہ کے لوگ بی بی کو بھول گئے ہیں؟ اب اس فضا کو دیکھیں کہ بی بی زہرا کو کیوں کہنے کی ضرورت پڑی اعلموا انی فاطمہ؟ یعنی تم میری قدر کو بھول گئے ہو، تم میری شناخت کو بھول گئے ہو۔ اگر تم بھول گئے تو میں تمہیں یاد دلاتی ہوں کہ میں فاطمہ ہوں، میں جو یہاں کھڑی خطبہ دے رہی ہوں تو میں فاطمہ ہوں، کہ جن کے بارے میں رسول نے خدا نے فرمایا تھا کہ من آذا فقد آذانی، جس نے مجھے اذیت دی اس نے، جس نے بی بی فاطمہ کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، اور جس نے مجھے اذیت دی اس نے خدا کو اذیت دی۔ یہ رسول خدا نے فرمایا تھا۔ میں فاطمہ ہوں، وہ ابی محمد، اور میرے بابا محمد ہے۔ اللہ اکبر، یہ بہت اہم بات ہے۔ یہ بی بی زہرا سلام اللہ علیہ کو ضرورت کیوں پڑی اپنی شناخت کرانے کی اس مدینہ کے ماحول میں؟ اور اگلے صفحے پہ آئے، فرمایا اقول حودا وبدوا ولا اقول ما اقول غلطا۔ اللہ اکبر، یہ مصائب کے جملے ہیں، واقعی مصائب کے جملے ہیں کہ میرا حرف آخر وہی ہوگا جو حرف اول ہے، کہ میں کوئی دوغلی بات نہیں کرتی، اور ما اقول غلطان، میرے قول میں کوئی غلطی کا شائبہ تک نہیں ہوگا، میں جو بات کر رہی ہوں میری بات میں کوئی غلطی نہیں ہے۔ ولا افعل ما افعل شططا، اور نہ میرے عمل میں لغزش کی کوئی آمیزش ہوگی، میں باطل سے دور ہوں، لغزش سے دور ہوں۔ بی بی زہرا سلام اللہ علیہ یہ چیزیں کیوں بیان کر رہی ہیں؟ اور پھر یہ بھی اگلے حصے میں بیان ہوا کہ میں جھوٹ نہیں بولتی، میں جھوٹ نہیں بولتی۔ بی بی زہرا سلام اللہ علیہ کو یہ کہنے کی کیوں ضرورت پڑی؟ وما انا من الکاذبین، یہاں پہ اس خطبے میں یہاں پہ نہیں آیا لیکن دوسری جگہوں پہ موجود ہے کہ ولا افعل ما افعل شططا وما انا من الکاذبین، اور میں کاذبین میں سے نہیں، میں جھوٹی نہیں، میں جھوٹ نہیں بولتی۔ رسول کی بیٹی صدیقہ طاہرہ کو یہ کہنے کی ضرورت کیوں پڑی کہ میں جھوٹ نہیں بولتی؟ مسلمانوں کے لیے مر مٹنے کا مقام ہے یا نہیں؟ اصحاب کے مجمع میں مہاجرین اور انصار کے درمیان رسول خدا کی وفات کے فقط 10 دن گزرے ہیں، بی بی زہرا خطبہ دے رہی ہیں، روتے ہوئے گریہ کرتی اور یہ فرما رہی ہیں کہ میں رسول کی بیٹی ہوں، میں کوئی غلط بیانی نہیں کرتی، میں باطل سے دور ہوں، آیت تطہیر میری طہارت پر گواہی دے رہی ہے، اور میں جھوٹی نہیں ہوں۔ اللہ اکبر، بس یہی مرنے کا مقام ہے مسلمانوں کے لیے کہ رسول کی بیٹی ان کے درمیان کھڑے ہو کر کہہ رہی کہ میں جھوٹ نہیں بولتی، ما انا من الکاذبین۔ یعنی کیا ہو گیا؟ کیوں جھوٹ کی نسبت بی بی کی طرف دے رہے ہو؟ آج تک کے مسلمانوں کو پکار پکار کے بی بی کہہ رہی ہیں، جو آج بھی بحث کر رہی ہیں کہ رسول کی بیٹی جھوٹی تھی یا سچی تھی، بی بی اپنی خود صداقت کے اوپر گواہی دے رہی ہیں، وما انا من الکاذبین، میں رسول کی بیٹی ہوں، میں جھوٹ نہیں بولتی، آیت تطہیر میری صداقت پر گواہی دیتی ہے، وما انا من الکاذبین۔
میں غلط بات نہیں کرتی، میں جھوٹ نہیں بولتی. یہ بہت اہم بات ہے. اور پھر بی بی زہرا سلام اللہ علیہا نے اگلے حصے میں رسول خدا کے فضائل کو بیان کیا، اور اس کے بعد مولا علی علیہ السلام کے فضائل کو بیان کیا. مولا علی کے فضائل کی طرف آتے ہیں کہ بی بی زہرا سلام اللہ علیہا رسول خدا کے فضائل کو بیان کرنے کے بعد کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہیں کیسے ہدایت دی، کس طرح سے اس عرب کے معاشرے میں کہ تم محروم تھے، تمہیں لوگ اچک کے لے جاتے تھے، تمہیں جس طرح بکریوں کو بھیڑیاں اچک کے لے جاتے اس طرح سے لے جاتے تھے. رسول خدا نے ان عرب کے پہلوانوں کو تہ تیغ کیا، ان دشمنیوں کی آگ کو بجھایا. تم کیچڑ والے بدبودار پانی سے پیاس بجھاتے تھے، تم گھاس اور بھوس سے بھوک مٹاتے تھے. پیج نمبر 64 پہ دیکھیں، ذرا توجہ کریں کہ تم کس حالت میں تھے. کیا خوبصورت انداز ہے بی بی کا. تم کیچڑ والے بدبودار پانی سے پیاس بجھاتے تھے. تشربون الترب وتفتاتون البرق. اللہ اذلۃ خاشعین تخافون ان یتخطفکم الناس من حولکم. تم اس بات سے ڈرتے تھے، تمہیں کھٹکا رہتا تھا کہ تمہارے آس پاس کے لوگ آ کے تمہیں اچک کر نہ لے جائیں. جس طرح ایک شکاری پرندہ کسی جو وہ چیز کو کچھ اچک کے لے جاتا ہے. فانقذکم اللہ تبارک، تمہیں اللہ تعالیٰ نے بچایا. کس کے ذریعے؟ محمد، اپنے نبی کے ذریعے سے، پیغمبر کے ذریعے سے تمہیں نجات دلائی. اتنی جلدی احسان کو بھول گئے، اتنی جلدی احسان کو بھول گئے. اور تم جو ہے وہ نبی کی بیٹی کی طرف نسبت دینے لگے ہو، جھوٹ کی، تکذیب کی، اس کو جھٹلانا شروع کر دیا ہے. کیا یہی کافی نہیں تھا کہ اس کے جانشین کو تم نے خانہ نشین کیا، اس پر اکتفا کر لیتے؟ لیکن نہیں. پھر آگے آ جائیں پیج نمبر 67 پہ مولا علی کے فضائل کو بیان کرنا شروع کیا. پھر کہ مولا علی علیہ السلام کون ہیں، انہوں نے کیا خدمات انجام دیے. کیا تم میں سے کوئی ایسا ہے کہ جو علی جیسی شجاعت رکھتا ہو جنگوں میں، مولا علی کے مقابل میں آیا ہو؟ سیدن فی اولیاء اللہ، اولیاء اللہ کے سردار تھے وہ. مشمرا ناصحا مجدا قادحا، کیا خوبصورت فضائل ہیں. وہ جہاد کے لیے ہم وقت کمر بستہ تھے، امت کے خیر خواہ تھے، عزم محکم کے مالک تھے، راہ حق میں جفا کش تھے. لا تاخذوا فی اللہ لومۃ لائم، راہ خدا میں وہ کسی کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتے تھے. اللہ اکبر. وانتم فی، اور فرمایا کہ اس وقت جب علی راہ خدا میں جہاد کرتے تھے، اپنے آپ کو لہولہان کرتے تھے، تلواروں کے زخم کھاتے تھے، کہیں خیبر میں، کہیں خندق میں، کہیں احد میں، تم کیا کر رہے تھے؟ یہ توجہ کرے، کیا خوبصورت جملے بی بی کے. وانتم فی رفاہیۃ من العیش، تم رفاہ کی زندگی گزار رہے تھے، عیش و آرام کی زندگی گزار کر رہے تھے. واہ، فقط یہ عیش و آرام کی زندگی نہیں، بلکہ سکون اور آرام کی زندگی کے ساتھ سوتے تھے، آرام سے کھاتے پیتے تھے، موج اڑاتے تھے. اور فقط یہ بھی نہیں تھا، تتربصون بالدوائر، تم اس انتظار میں رہتے تھے کہ ہمارے اوپر مصیبتیں ہیں، کہ علی کو زخم لگیں، علی مارا جائے، ہماری جان چھوٹ جائے، ہمارے خاندان کے اوپر زخم لگے. اور جب ہمارے خاندان سے کوئی شہید ہوتا تھا تو تم خوش ہوتے تھے. تتربصون بالدوائر، تم انتظار میں رہتے تھے کہ ہم پر مصیبتیں آئیں. وتتوقفون الاخبار، اور تمہیں ہماری بری خبر سننے کو ملے، اس انتظار میں رہتے تھے. توجہ کریں کہ بی بی کن لوگوں سے خطاب کر رہی ہیں، کہاں خطاب کر رہی ہیں. اور پھر آگے صفحے میں بیان فرمایا
وَتَنْقُصُونَ عِنْدَ النِّزَالِ، تم جنگ کے وقت پسپائی اختیار کرتے تھے. وَتُفِرُّونَ مِنَ الْقِتَالِ، لڑائی کے وقت رائے فرار اختیار کرتے تھے. کیا احد کو بھول گئے ہو کہ جب تم فرار کر گئے تھے اور مولا علی رہ گئے تھے تنہا، چند اصحاب کے ساتھ مولا علی رہ گئے تھے، اور جو مولا، اگر مولا نہ ہوتے تو رسول خدا نعوذ باللہ شہید ہو جاتے. تخت تنہا علی جنگ کر رہے تھے اور رسول خدا کا دفاع کر رہے تھے. تو پھر رونا من القتال، آج تم آ کے تم نے دعوے کرنے شروع کر دیے رسول خدا کی جانشینی کی. اس وقت کہاں تھے؟ فلما اختار اللہ لنبیہ دار انبیاء و ما وصفیاء، اور پھر جب اللہ نے اپنے نبی کے لیے مسکن انبیاء اور برگزیدگان کی قرارگاہ یعنی آخرت کو پسند کر لیا. اب اس کے بعد دیکھیں کہ بی بی کس طرح سے پول کھول رہی ہیں. واقعی سچے دل سے اگر کوئی صدق کے دل سے بغیر تعصب کے بی بی کا یہ خطبہ پڑھ لے تو وہ حق کے راستے کو پا لے گا. ظہر فیکم حقیقت النفاق، تمہارے دلوں میں حسد کی وجہ سے جو نفاق پیدا ہوا تھا، وہ منافقت وہ کھل کر سامنے آ گئی. رسول خدا کے بعد تمہارے دلوں میں نفاق کے کانٹے نکل آئے. اللہ اکبر. وَسَمَلَ جَلْبَابُ الدین، اور دین کا جو تم لبادہ اوڑا ہوا تھا نا رسول خدا کے زمانے میں، وہ دین کا لبادہ پرانا ہو گیا، تار تار ہو گیا. اب وہ لبادہ تم نے سائڈ پہ کر دیا، اب تمہارے چہرے کھل کے سامنے آ گئے. وَنَطَقَ كَاظِمُ الْغَاوِينَ، اور ضلالت کی زبانیں چلنے لگیں. وَنَبَغَ خَامِلَ الْأَقِلِّينَ، اور بے مایا لوگوں نے سر اٹھانا شروع کر دیا جو رسول کے زمانے میں کچھ شناخت نہیں تھی ان کی، وہ اب سر اٹھانا شروع کر دیا اور بڑے بن بیٹھے. جنگوں میں پیچھے رہتے تھے، بھاگنے والے تھے. رسول کے بعد آ کے دعویٰ شروع کر دیا انہوں نے کہ ہم نے یہ کیا، ہم نے وہ کیا. بہادر فنیق المبتلین فخطر فی عرصاتکم، بیمایا لوگوں نے سر اٹھانا شروع کیا، باطل کے سرداروں نے گرجنا شروع کر دیا. پھر وہ دم ہلاتے ہوئے تمہارے اجتماعات میں آ گئے. کیا خوبصورت بی بی زہرا سلام اللہ علیہ حالت کو بیان کر رہی ہیں کہ اتنی جلدی بھول گئے رسول خدا کے دور کو. رب اگلے صفحے میں توجہ فرمائیں، وَطَلَعَ الشَّيْطَانُ رَأْسَهُ مِنْ مَغْرِزِهِ حَاتِفًا بِكُمْ، شیطان نے اپنی کمین گاہ سے سر نکالا اور تمہیں پکارنے لگا. رسول خدا کے زمانے میں شیطان کو جرأت نہیں تھی سامنے آنے کی، لیکن جو ہی رسول خدا دنیا سے گئے شیطان نے بھی سر نکالا، اپنی کمین گاہ سے نکل آیا، تمہیں پکارا اور تم نے بھی اس کی دعوت پہ لبیک کہا اور شیطان کے پیچھے چلنے لگے. کہ اگر کوئی عام بندہ یہ باتیں کر رہا ہوتا تو شاید کوئی یقین نہ کرتا، لیکن رسول خدا کی صادق بیٹی، آئے تطہیر کی مالک صدیقہ طاہرہ یہ بات کر رہی ہیں. کوئی عام انسان بات نہیں کر رہا کہ ہم کہیں کہ یہ کیا ہوگا، کیا ایسی بات ہو گئی تھی رسول خدا کے بعد. تعجب کرتا ہے نا انسان، جس طرح سے ہمارے بہت سارے مسلمان بھائی واقعی تعجب کرتے ہیں کہ کیسے ہو سکتا ہے. آپ کہتے ہیں کہ یہ ہو گیا تھا، وہ ہو گیا تھا، اتنی جلدی کیسے ہو سکتا ہے بھول گئی. جی ہو سکتا ہے. یہ بی بی صدیقہ طاہرہ بیان کر رہی ہیں، کوئی عام بندہ بیان نہیں کر رہا. اگر کوئی عام بندہ بیان کر رہا ہوتا تو شاید ہم قبول بھی نہ کرتے کہ واقعی یہ حالت ہو گئی تھی. اور اس حالت کا اظہار پھر کربلا میں آپ کے سامنے ہے. اگر اسی وقت یہ حالت نہ ہوئی ہوتی تو کربلا رونما ہوتی کیا؟ کیا مدینے میں بی بی کا حق اگر چھینا جاتا تو کربلا ہو جاتی؟ مسلمان رسول خدا کے نواسے کو اس طرح بے دردی سے شہید کرتے، ان کی نواسیوں کے پردے لوٹتے اور پھر خوشیاں مناتے. ہو سکتا تھا؟ کیا کسی بھی امام کو 12 اماموں میں سے کسی بھی امام 12واں امام کو اللہ تعالیٰ نے زندہ رکھا ہے اور سلامتی دی ہے، 11 اماموں میں سے کسی امام کو غیر مسلمانوں نے شہید کیا ہے کیا؟ سب مسلمانوں نے تو شہید کیا. کسی امام کو کیا کسی غیر مسلمان نے شہید کیا ہے؟ سارے مسلمانوں نے شہید کیا. تو یہ مسلمانوں کی حالت ابتری ہے یا نہیں؟ یہی تو بیان کر رہی ہے بی بی زہرا. آنکھیں بند کرنے سے حقیقت چینج نہیں ہو جاتی. آنکھیں کھولیں. بی بی زہرا یہ خطبہ میں
آنکھیں کھولنے کے لیے تو بیان کیا بیوی نے، مسلمانوں کی آنکھیں کھولنے کے لیے اپنے دلوں سے بغض کے پردے ہٹاؤ، حقیقت کو تسلیم کرو کہ کس کے لیے رسول خدا آئے تھے، تمہیں موحد بنانے کے لیے آئے تھے، توحید پرست بنانے کے لیے آئے تھے، رسول خدا کی رسالت پر ایمان رکھتے ہو واقعاً، تو پھر حق کے بندگی ادا کرو، حق کے اطاعت ادا کرو، جو رسول کہتے ہیں اس کو عمل کرو، جو رسول کہتے ہیں جس سے کہتے ہیں منع کرتے تو منع کرو، رک جاؤ۔ قرآن کریم نے تو یہ بیان کیا ہے کہ اطاعت کرو، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، فرمایا کہ تمہیں شیطان نے پکارا، تم نے شیطان کی دعوت پہ لبیک کہا اور اس کے مکر و فریب کے لیے اپنے آپ کو منتظر پایا۔ دعوت پہ لبیک کہتے ہوئے شیطان کی بات پہ تم نے کان دھرے۔ ثم استنہضہم فوجدکم خفافا، پھر شیطان نے تمہیں اپنے مقصد کے لیے اٹھایا تو تمہیں سبق رفتاری سے اٹھنے دیکھا، یعنی تم بڑی جلدی سے شیطان کی بات پہ عمل کرنے کے لیے بڑی تیزی سے لپٹ کے اٹھے، شیطان نے تمہیں استعمال کیا۔ اور یہ پھر آگے اسی حالت کو بیان کیا ہے، اگلے پیج پہ آئے تو فرمایا کہ بَحْمَشَكُمْ فَالْفَاكُمْ غِضَابًا، اس نے تمہیں بھڑکایا تو تم فوراً غضب میں آ گئے، تم لکڑیاں لے کے میرے دروازے پہ آ گئے، مجھے دھمکیاں دینے لگے، اس خانہ وحی جس پہ وحی آتی تھی، جس پہ آ کے رسول خدا ہر روز 40 یا 70 دن تک آ کے جو ہے والسلام علیکم یا اہل بیت النبوہ کہہ کے پکارتے تھے، جہاں پہ حضرت جبرائیل آتے تھے تو اجازت کے بغیر داخل نہیں ہوتے تھے، اس دروازے پہ آ کے دھمکیاں دی اور اس کو آگ لگائی، شیطان کے کہنے پہ آ کے فوراً غضب میں آ گئے، تم نے اپنے نشان دوسروں کے اونٹوں پر لگا دیے، اپنے گھاٹ کی جگہ دوسروں کے گھاٹ سے پانی بھرنے کی کوشش کی، جہاں تمہارا حق نہیں تھا، جس ولایت اور تب پہ تمہارا حق نہیں تھا، اس ولایت پہ آ کے تم نے قبضہ کر لیا۔ یہ ولایت اللہ کی طرف سے اور جس کو چاہے وہ دیتا ہے، زبردستی کسی کو جانشین نہیں بن سکتا۔ والعہد قریب والکلم رحیب والجرح لما يندول، فرمایا کہ یہ سارے جو حالت پیش آئی اس پہ زیادہ افسوس یہ ہوتا ہے کہ یہ ابھی رسول خدا کی رحلت کی کچھ دن گزرے ہیں، افسوس یہ ہوتا ہے کہ چلے کچھ عرصہ گزر گیا ہوتا تو پھر بھی بات تھی، میں ابھی رسول خدا نے آنکھیں بند ہی کی تھی، تمہاری حالت جبکہ ابھی عہد رسول کے قریب ہی گزرا ہے، زخم گہرا ہے، ابھی رسول خدا کی وفات ہی ہوئی ہے، والجرح لما يندبل، ابھی وہ زخم منزمل نہیں ہوا، ورسول لما یقبر، ابھی رسول خدا کی قبر کی تدفین بھی نہیں ہوئی تھی، اسی وقت سے ہی تم نے شروع کر دیا تھا سقیفہ میں، ابتدارن زعمتم خوف الفتنہ، بہانہ کیا بنایا کہ بھئی ہم ڈر رہے ہیں کہ ایسا نہ کوئی فتنہ پیدا ہو جائے، اس لیے پہلے جو ہے وہ جانشین مقرر ہو جانا چاہیے۔ بی بی پول کھول رہی ہیں، یہاں پہ بی بی پول کھول رہی ہیں، کہہ رہی ہیں کہ ابھی تو رسول خدا کی تدفین ہی نہیں ہوتی اور تم تدفین کی بجائے جانشین کے چکر میں پڑ گئے تھے کہ فتنہ پیدا نہ ہو۔ لیکن بی بی اگلے صفحے میں بی بی یہ فرما رہی ہیں الا فی الفتنۃ سقطوا، تم یہ کہہ رہے فتنہ نہیں، فتنے میں تو تم پڑ چکے ہو، فتنے میں خود تم مبتلا ہو چکے ہو، قد سقطوا، فتنے میں مبتلا ہو گئے۔ یہ آیت ہے قرآن کی جو بی بی استناد کر رہی ہے، الا فی الفتنۃ قد سقطوا وان جہنم لمحیطۃ بالکافرین، اور جہنم نے ان کافروں کو گھیر رکھا ہے۔ فَهَيْهَاتَ مِنْكُمْ وَكَيْفَ بِكُمْ وَأَنَّ تُؤْفِكُونَ، تم سے بعید تھا کہ تم نے کیسے سوچا، وَأَنَّ تُؤْفِكُونَ، تم کدھر بہ کے جا رہے ہو۔ اس سے زیادہ کیا بھی جگہ تھی مسلمانوں کو، یعنی واقعاً بی بی نے جگانے کا حق ادا کیا۔ بس یہ آخری جملے بیان کرتے چونکہ وقت نہیں ہے اور انشاءاللہ مزید خطبہ کل بیان کریں گے۔ وَأَنَّ تُؤْفِكُونَ، کہاں بہ کے جا رہے ہو، وَكِتَابُ اللَّهِ بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ، اللہ کی کتاب تمہارے سامنے موجود ہے، امورہ ظاہرہ، اس کی
دستور واضح ہیں، احکام ہو ظاہرۃ وعلام ہو باہرہ، اس کی تعلیمات اشکار، وزواجرہ لائحہ وعوامرہ واضحہ، اس کی تنبیہات غیر مبہم ہیں، اوامر واضح ہیں۔ وقد خلقتموہ وراء ظہورکم، جبکہ تم نے اس قرآن کو اٹھا کے پس پشت ڈال دیا ہے، تم نے اس سے منہ موڑ لیا ہے۔ اللہ اکبر، تم نے اس قرآن سے منہ موڑ لیا ہے۔ ارغبتاً، اگلے پیج پہ، ارغبتاً عنہ تریدون ام بغیر تحکمون، کیا تم اس کے بغیر فیصلے کرنے کے خواہ ہو؟ بئس للظالمین بدلا، یہ ظالموں کے لیے بہت برا حال ہے، بدل ہے۔ ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، آیات ہی آیات ہے، قرآن کی آیات سے بول رہی ہیں بی بی، قرآن ناطق ہے بی بی زہرا، قرآن کی آیات سے وہ ساری آیتیں ہیں۔ ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، اور جو اسلام کے علاوہ کسی دین کو قبول کرے گا تو اسے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آخرت میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ ثُمَّ لَمْ تَلْبَسُوا إِلَّا رِيسًا أَن تَسْكُنَ نَفْرَتُهَا وَيَصُلْنَ قِيَادَتُهَا، پھر تمہیں خلافت حاصل کرنے کی اتنی جلدی تھی، تمہیں خلافت کے بدکے ہوئے ناقہ کے رام ہونے اور مہار تھامنے کا بھی تم نے مشکل سے انتظار کیا۔ کم از کم رسول خدا کو تو تدفین کر لیتے، جنازے میں آ جاتے، دفن ہو جاتا، پھر رسول خدا دفن ہو جاتے، پھر جا کے کوئی بات کرتے، اتنی جلدی تھی۔ وَتَحِيدُونَ جَمْرَتَهَا، اور اس کے شعلے کو پھیلانا شروع کر دیا تم نے، انتظار نہ کیا کہ ہم رسول خدا کی رحلت پہ غمزدہ ہیں اور آ کے آگ لے کے آ گئے ہمیں دھمکیاں دینے کے لیے کہ بیعت کرو بیعت کرو۔ اب جہاں پہ آپ دیکھیں، توجہ کریں کہ بی بی فقط فدق کو معاملہ نہیں ہے، یہ معاملہ ولایت کا ہے، یہ صرف فدق کے لیے نہیں آئی ہیں بی بی، تمام پول کھول کے آئی، تمام پول کھولے ہیں بی بی نے۔ اللہ اکبر۔ لہذا اگلے حصے کی طرف انشاءاللہ کل جائیں گے۔ تو بی بی زہرا سلام اللہ علیہا نے اس انداز سے خطبہ دیا کہ تمام اس زمانے کے حالات کو بیان کر دیا، تمام چیزوں کو بیان کر دیا کہ کس طرح سے تم لوگوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جب منہ موڑا ہے، یعنی معاشرے کی اکثریت کی بات کر رہی ہے بی بی زہرا کہ معاشرہ، اور اگر لوگ خاموش نہ ہوتے، کچھ تو خاموش تھے، کچھ نے ظلم کیا اور کچھ خاموش تھے، اور اگر لوگ خاموش نہ ہوتے تو بی بی زہرا سلام اللہ علیہا اس طرح سے بات نہ کر رہی ہوتی۔ اکثریت جو خاموش ہے نا، اس خاموشی سے چند لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، اور ائمہ معصومین کی مظلومیت کی وجہ یہی ہے۔ مولا علی کیوں مظلوم ہیں؟ اول مظلوم عالم کیوں ہیں؟ لوگ کہتے ہیں کہ رسول مولا علی گھر میں بیٹھے تھے، ٹھیک ہے، کیوں نہیں آئے دروازے پہ، کیوں نہیں آئے، کیوں مقابلہ نہیں کیا، فلاں نہیں کیا، اور پھر کہتے ہیں کہ ہو ہی نہیں سکتا کہ علی جیسے شجاع موجود ہو۔ ہاں، یہی تو علی کی مظلومیت ہے۔ اگر مولا علی ذوالفقار نکال لیتے تو پھر بچتا کوئی نہ، لیکن اسلام بھی ختم ہو جاتا۔ میں ایک مثال دے دوں گا، بس بات ختم کروں، کہ مولا علی کے سامنے ایک مقدمہ آیا، ایک بچہ تھا، دو خواتین تھی، بچہ لے کے آئیں، ایک کہہ رہی ہے میرا بچہ ہے، دوسری کہہ رہی ہے میرا بچہ ہے، ایک کہتی ہے میرا بچہ ہے، دوسری کہہ رہی ہے میرا بچہ ہے۔ مولا علی نے اپنے غلام کمبر سے کہا، کمبر آؤ، تلوار لے کے آؤ، تلوار لے کے آؤ، اور اس بچے کو دو ٹکڑے کرو، ایک ایک ٹکڑا اس کو دے دو، ایک ٹکڑا اس کو دے دو۔ اب کمبر آگے بڑھے، جو تلوار لے کے آؤ، تلوار کو لہرایا تو جو اصلی ماں تھی مولا کے قدموں میں گر گئی اور کہنے لگی مولا معاف کر دیں، میں نہیں لیتی یہ بچہ، اسی کو دے دیں، اسی کو دے دیں۔ مولا نے کہا یہی حقیقی ماں ہے۔ مولا نے کیا فرمایا؟ مولا نے فرمایا یہی حقیقی ماں ہے، جو اس پھر راضی ہو گئی کہ میرا بچہ زندہ رہے چاہے دوسرے کے پاس ہی چلا جائے۔
زندہ تو رہے نا کم از کم. مولا کی حالت یہی تھی. مولا تلوار نہیں نکال سکتے. مولا کہتے کہ ہمارا حق چھنتا ہے تو چھنے، کم از کم اسلام تو باقی رہے. اب وہ تازہ پودا جو رسول خدا لگا کے گئے، اب مولا علی تلوار نکال رہے تو پھر اسلام کا بچتا کیا بچتا تھا؟ صبر کیا. رسول خدا نے بھی تلقین کی تھی کہ مولا صبر کرنا. صبر کیا. کیا کرتے وہ؟ اور علی جیسی مظلومیت واقعا کسی کے سامنے اس کی بیوی کو برا بھلا کہے ذرا کہ علی ہی وہ مظلوم ہے کہ زہرا کا پہلو زخمی ہوا، منہ پہ تماچے بھی مارے گئے. میں عرض کروں گا کہ بی بی آپ دربار میں گئی ہیں، بڑی چادر لے کے گئی ہیں، مکھنا لے کے گئی ہیں، بنی ہاشم کی خواتین کی جھرمٹ میں گئی ہیں، لیکن آپ کی بیٹی زینب سلام اللہ علیہا بھی گئی ہیں دربار میں. کس حالت میں گئی ہیں؟ سر پہ چادر نہیں تھی، اور وہاں پہ اصحاب کا مجمع بھی نہیں تھا، شرابیوں کا مجمع تھا، یزید لعین کا مجمع تھا، اور ڈھول دھمکے بجا رہے تھے، شادیانے بجا رہے تھے. اس حالت میں آپ کی بیٹی دربار میں گئی. ہاں دربار آپ بھی گئی ہیں، لیکن آپ کی بیٹی کا دربار جانا کجا اور آپ کا جانا کجا. بی بی آپ مظلوم ہیں، لیکن بی بی زہرا میں عرض کروں گا کہ اگر مدینے میں آپ کے منہ پہ تماچا نہ لگتا نا تو کربلا میں حضرت سکینہ کے منہ پہ تماچے نہ لگتے. اگر کربلا میں آپ مدینہ میں اگر آپ کا دروازہ نہ جلایا جاتا نا تو کربلا میں خیام امام حسین بھی نہ جلا جاتے. وصلی اللہ علیہ یا زہرا، صلی اللہ علیہ یا صدیقۃ الکبریٰ، صلی اللہ علیہ یا فاطمۃ الزہرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کے حقیقی جاننے والوں میں سے قرار دے، اور ہمیں ان کی معرفت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.